مارشل عاصم منیر کا لنچ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت ہاٹ ٹاپک آف دا ڈبیٹ تھی لاسٹ منتھ میں. اینڈ بہت ایکسپرٹس اور اسکالرس نے اس پہ اپنے اوپینینس دیے, پوائنٹ آف ویوز دیے. یہ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ٹائم پہ یہ لانچ ہوا اور بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کیا کہ جب ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت ایک ٹروس چل رہا تھا, ایک وار چل رہی تھی, اور جب موسٹ ریسنٹلی وار ختم ہوئی تھی, 4 days وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جس میں انڈیا کو شکست حاصل ہوئی, اور اس کے بعد انڈیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ایک فون کال ہوئی, اس پہ بات ہوئی, لیکن انڈیا کے کسی پرائم منسٹر یا کسی فگر کو یو ایس میں بلایا نہیں گیا اور اس کے ساتھ یوں لنچ نہیں کیا گیا, جبکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جن کو ریپریزنٹیٹیو آف دا پاکستان بھی کہا گیا ڈیورنگ دا وار, بیکاز ہی واز دا مین پرسن ہو واز ٹیکنگ کیئر آف آل دا تھنگس ڈیورنگ دا وار, تو ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ ایک 1 hour or 2 hours کی ڈیوریشن کا لنچ بھی کیا گیا. دیٹ واز ناٹ میئرلی اے لنچ, دیٹ واز میٹنگ ٹیبل جہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. تو ڈفرینٹ اسکالرس اور ایکسپرٹس کا اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے, تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ ایکسپریس کروں گی 3 چیز, مینس کہ میرے مطابق 3 چیز وہاں پہ مینلی ڈسکس ہوئے ہوں گے. بفور فردر ڈو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. ویلکم ٹو ٹاسک دا اریبا شو. پچھلے 2 مہینے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں جن پہ دنیا میں وارز بھی چل رہی ہیں, ڈبیٹس بھی چل رہی ہیں, ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, ڈیلز کریک بھی ہو رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اینڈ اسی بیسس پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان وار ہوئی. اسی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان وار ہوئی. دو آن سرفیس لیول یہ کنڈیشن نہیں تھی, لیکن انڈر لائن فیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یو ایس بلیم کرتا ہے ایران کو, اسرائیل بلیم کرتا ہے ایران کو فار دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, فار دی اسپانسرنگ اینڈ بیکنگ دا ٹیررسٹ, جو کہ ہوتیز ہیں, جو کہ ڈفرینٹ ملیشیاز ہیں جو کہ ورک کر رہے ہیں ان دی سراؤنڈنگ ریجنس آف اسرائیل. تو counter terrorism is the first main point. Second is the critical minerals. Critical minerals is the main debate of these days. پاکستان میں کچھ critical minerals ڈسکور ہوئے ان the northern region, اور جو ایشیا اینڈ انڈو پیسفک میں جو ایک ٹروس چل رہا ہے بٹوین چائنا اینڈ یو ایس, وہ بھی کریٹیکل منرلس کو ہی لے کے چل رہا ہے. انڈیا نہیں چاہتا اینڈ یو ایس بھی نہیں چاہتا کہ ان کریٹیکل منرلس کو ایکسیس کرے چائنا, اور اس کی گروئنگ پاور جو ہے وہ مزید گرو کرے, کیونکہ کریٹیکل منرلس اس ٹائم میں, جب کہ روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پائتھون اینڈ مشین لرننگ اینڈ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ٹوکن آف سکسیس بن چکی ہیں, تو اس میں کریٹیکل منرلس کو ایکسیس کر لینا اور ان کو یوز کر کے مزید ایڈوانس ٹیکنالوجیز بنانا is a threat, emerging threat for US as well as allies of US in the region. تو تھرڈ کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی پہ ہم بات کریں تو رپورٹڈلی ایک ڈیل کریک ہوئی ہے بٹوین دی یو ایس کمپنیز, وہ کمپنیز جو کہ ٹرمپ کے بیٹے چلا رہے ہیں, ان کمپنیز اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیل کریک ہوئی ہے کرپٹو کرنسی کو لے کر. اس پہ میں کسی اور دن ڈیٹیل میں بات کروں گی, لیکن یہ ڈیل کریک ہونا از اندر ون فار دا پاکستان. اینڈ ایکسپرٹس کے مطابق اس سی پہ یعنی کرپٹو کرنسی پہ بھی اس لنچ کے دوران بات ہوئی ہے. تو 3 چیز میں نے آپ کو بتائے, کاؤنٹر ٹیررزم, کرٹیکل منرلس اینڈ کرپٹو کرنسی. لیکن اب ہم ایکسپرٹس اور جو جنرل انالیسس میں دیکھ رہی ہوں انٹرنیٹ پہ, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایکسپرٹس کی ہی رائے ہے کہ یو ایس نے عاصم منیر کو بلایا تاکہ وہ ایران کے اگینسٹ جو مشن چل رہا ہے اس میں پاکستان کی جو سائڈ ہے اس کو بارگین کر سکیں, اور پاکستان کو بالکل ویسے یوز کر سکیں جیسے کہ افغانستان میں یوز کیا, اور پاکستان میں جو یو ایس کی بیسز موجود ہیں ان کو یوز کیا جائے, اور پاکستان کی طرف سے اسٹریٹجک لیوریج ملے یو ایس کو اور اسرائیل کو بھی. تو اگر میں اپنا اوپینین اور انالیسس پہ دوں تو I don't think کہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہوگی, بیکاز اٹ از پریٹی کلیئر فار دا ورلڈ کہ ایران کے ساتھ جو وار انیشیٹ کیا وہ اسرائیل نے کیا, اسرائیل بینگ دا موسٹ ایمیننٹ انیمی آف دی پاکستان ان دا ریجن, آف دی آل مسلم کمیونٹی ان دا ریجن, دیٹ won't be the topic of the debate. But still, yet to find out
اینڈ اٹس یٹ ٹو ڈسکور بیکاز ابھی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے. ریئر ارتھ منرلس یہ بھی ایکسپرٹس نے بات کی ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے اپنی امیج عوام کے سامنے بوسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی ابھی وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایوارڈ جیتی ہے, اور اس کے بعد مزید اپنی امیج کو عوام کے سامنے کلیئر اور بوسٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی یو ایس کو کہ یو ایس ان کو بلائے اور ان کے ساتھ میٹنگ ہو تاکہ عوام کے سامنے ان کی امیج جو ہے وہ مزید اچھی بنے. تو ایک اوپینین یہ بھی ہے, لیکن ون تھنگ کہ یہ یو ایس انیشیٹڈ لانچ تھا, یو ایس انیشیٹڈ ریکویسٹ تھی یا آفر تھی. تو اس کو یو ایس کی پرسپیکٹیو سے ایسے لے سکتے ہیں کہ یو ایس پاکستان کی جو گروئنگ شفٹ اینڈ ٹلٹ ہے ٹورڈز چائنا, جو کہ ہم نے اس 4 ڈے مئی کرائسس میں دیکھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جس میں چائنا نے بڑھ چڑھ کے بتایا اور بڑھ چڑھ کے دنیا کے سامنے پاکستان کو سپورٹ کیا, پاکستان کو ملیٹریلی سپورٹ کیا, ڈپلومیٹکلی سپورٹ کیا, اور پاکستان نے بھی اس کا مان رکھا. تو جو ایک گروئنگ ٹلٹ ہے پاکستان کی چائنا کی طرف, اس فیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیا کی طرف, چائنا کی طرف پاکستان کا ٹلٹ, یو ایس نے پاکستان کو بارگین کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو بلایا, پاکستان کو کچھ ڈیلز آفر کی, پاکستان کو کچھ مے بی کاؤنٹر ڈیلز آفر کی. دس از آلسو ون آف دا اوپینین. تو باقی کرپٹو والی ڈیل پہ بات کرتی ہوں, لیکن اب ہم اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیلڈ مارشل کا جانا گورنمنٹ کے لیے اور ڈیموکریسی, یہ پاکستان بھی ڈیموکریٹک کنٹری, اس پہ کیسے اثر انداز ہوئی یہ چیزیں. تو ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو پہلے ہمارے 2 جو ملٹری جنرلس ہیں وہ یو ایس وزٹ کر چکے ہیں. ایوب خان نے پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ لنچ کیا یا میٹنگ کی, اور ضیاء الحق نے پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ میٹنگ کی, اور پھر پرویز مشرف نے بھی پریزیڈنٹ بش کے ساتھ میٹنگ کی. تو ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو ہمارے جو ملٹری پرسنلس ہیں, ہمارے جنرلس ہیں, وہ یو ایس جا چکے ہیں, انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے ڈیلز کریک کی ایٹسٹرا. لیکن دا سچویشن از ڈفرنٹ فرام دیٹ ناؤ, بیکاز فیلڈ مارشل عاصم منیر از ناٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, کیونکہ اس ٹائم پہ یا تو پاکستان میں ملٹری ایمرجنسیز تھی یا تو پاکستان میں ملٹری نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. تو اس وقت یہ ان کی جو نامینیشنس تھی یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھی, یہ گورنمنٹ کو ڈیل کر رہے تھے, ہیڈ کر رہے تھے, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ وہ گورنمنٹ کو نامینیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ گئے ایز ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ اینڈ دا نیشن. لیکن اب عاصم منیر کا جانا اٹ ہیز ریزڈ سم آف دی ویری کریٹیکل کوشچنس فار دی ورلڈ کہ کیا پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہی ہے. تو اس کے جواب بھی ایکسپرٹس اور اسکالرز نے دیے ہیں کہ اس میں یو ایس کا رول ہے. یو ایس نے فیلڈ مارشل کو بلایا اور وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے تھے, وہ ان کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن دینا چاہتے تھے ان دا آفٹر میتھ آف دس مئی کرائسس, بیکاز مئی کرائسس میں ان کا ہی رول تھا. تو دیٹ از دا ریزن کہ فیلڈ مارشل یہاں سے گئے ہیں. ادروائز اگر وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بلاتے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتے, ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو بلاتے تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جاتے. لیکن اس میں پاکستان کا یا ڈیموکریسی کو ڈسکس کرنا کہ پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہا ہے, یا فیلڈ مارشل نے اوورٹیک کر لیا گورنمنٹ کو, یا وہ سارے معاملات پالیٹکس اینڈ ایگزیکٹو دیکھ رہے ہیں, تو یہ کافی چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے والی بات ہے. دس از دا اوپینین آف ایکسپرٹس ایٹ دس ٹائم. یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل موومنٹس کو دیکھیں تو اس میں پاکستان ہمیں ایک فلیکسیبل کنٹری کے طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ اس نے مئی کرائسس میں چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, چائنا کو سیٹسفائی کیا, اور اس کے بعد چائنا کی جو گروئنگ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں, اور ابھی ہمیں ایک لون بھی اپروو ہوا ہے چائنا کی طرف سے $3.4 بلین کا لون رول اوور چائنا نے اناؤنس کیا فار دا پاکستان. سو آن دا ادر ہینڈ ہماری ٹرمپ کہہ رہے ہیں کریٹیکل منرلس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین پریس میں. تو یہاں پہ پاکستان کی فلیکسیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بیلنس آؤٹ کر رہا ہے چائنا اور یو ایس دونوں کو. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ چائنا اور یو ایس اے کو پاکستان بیلنس کر رہا ہے, تو یہ اٹ از لائک اوور اسٹیٹنگ تھنگس, کیونکہ چائنا اور یو ایس پاکستان کے لیے بیلنس نہیں ہو سکتے. جس طرح کا ریلیشن پاکستان کا ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک آئرن کلیڈ ملٹری پارٹنرشپ, ڈپلومیٹک پارٹنرشپ, اکنامک پارٹنرشپ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہے, وہ یو ایس کے ساتھ نہیں ہے. یو ایس کے ساتھ پاکستان کے وہ لانگ ٹرم گولز یا لانگ ٹرم پلانس آف ایکشنز نہیں ہیں.
تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از دا پریٹی امبیلنس بٹوین دا چائنا اینڈ یو ایس. لیکن ون تھنگ از کلیئر ہیئر کہ جتنے بھی جیو پولیٹیکل چینجز اینڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں، بی دیٹ ان دا ایسٹ، بی دیٹ ان دا ویسٹ، ایران اسرائیل وار ہو جائے، پاکستان انڈیا وار ہو جائے، یا چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ وار ہو جائے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ادر فیلڈس کی ڈیولپمنٹس ہو جائیں، سافٹ ویئرس میں ڈیولپمنٹس ہو جائیں، اس سب جو جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اکنامک چینجز ہو رہی ہیں ان دا لینڈسکیپ آف ورلڈ، اس کو پاکستان کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دس از ون آف دا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ون آف دا پاکستان ان ریسپیکٹ آف دس آل. سو دس از ہاؤ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ دا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لاج کو دیکھتی ہوں. تو ہمارے پاس ابھی تک کوئی پرائمری سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس پہ صرف ایزمپشنس ہی کی جا سکتی ہیں. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں جس میں ایران اور اسرائیل اور یو ایس اینڈ ایران کی وار جو ہے وہ سیز فائر پہ آ گئی ہے. لیکن میں کل دیکھ رہی تھی تو ہمیں ایک سگنیفیکنٹ ٹریفک دکھ رہی ہے اسرائیل کی ٹیریٹری پر، دیٹ از کمنگ فرام دا یو ایس. تو اس کے بعد کچھ انکشاف کیے جا رہے ہیں کہ مے بی ہمیں یہ جنگ دوبارہ سے کنٹینیو دکھے. سیز فائر از جسٹ illusion for the world. This is actually Israel and US taking time to regain the power and reload themselves. لیکن ایران IAEA کے ساتھ کوآپریٹ فردر نہیں کر رہا on its nuclear program. اینڈ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ جو ہیں وہ ان کا ڈپارچر ہے، اور it would be a leverage for the Pakistan to collaborate with Bangladesh on significant things. تو اس سب کو میں ڈسکس کروں گی in upcoming videos, so be with me. Thank you for watching me till this very end. I'll see you in next video.